بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب و سنت کی اشاعت کے عالمی ادارے دارالسلام کی طرف سے آپ کی خدمت میں تخلیق کائنات اور تخلیق آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء اور قوموں کا تذکرہ قصص الانبیاء پیش کیا جا رہا ہے۔ قرآن کریم میں بیان شدہ واقعات اور قصص میں سب سے بڑا قصہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ آپ اللہ کے اولو العزم رسول تھے۔ آپ کا قصہ قرآن کریم کی 73 سورتوں میں جا بجا پھیلا ہوا ہے۔ 73 سورتوں میں پھیلے ہوئے قصے کو یکجا کرنا آسان کام نہیں۔ ایسے واقعات کی جزیات کو قرآن و حدیث کی چھلنی میں سے گزارنا انتہائی ضروری ہے تاکہ ہر بات قرآن اور حدیث سے منطبق ہو جائے اور ان کے نزول کا منشا اور تقاضا بھی پورا ہو جائے۔ تو آئیے سنتے ہیں قصہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا۔ اللہ تعالی سورۃ القصص آیت 1 تا 3 میں فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسین میم تلک آیات الكتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ طاسین میم، یہ روشن کتاب کی آیات ہیں۔ ہم آپ کے سامنے موسیٰ اور فرعون کا صحیح واقعہ بیان فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ ان آیات میں اہل ایمان کے لیے نصیحت اور یاد دہانی ہے، جبکہ انہی آیات میں فاسق، نافرمان اور کجراؤ لوگوں کے لیے ڈراوا اور وعید ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مخلص پیغمبر ہیں۔ انہیں اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر خیر سورہ مریم آیت 51 میں ان الفاظ میں فرمایا ہے، واذکر فی الکتاب موسیٰ انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا۔ اس قرآن میں موسیٰ کا ذکر بھی کیجئے جو چنا ہوا اور رسول اور نبی تھا۔ آپ کا نسب نامہ اس طرح ہے، موسیٰ بن عمران بن قاہس بن لاوا بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ آپ کے اور یعقوب علیہ السلام کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سانولے رنگ کے تھے، کافی تنومند اور لہیم شہیم تھے، قوت اور ہمت والے تھے، حتیٰ کہ بعض نے لکھا ہے کہ ان میں 10 آدمیوں کی طاقت موجود تھی۔ آپ کی زبان میں لکنت تھی۔ سورہ زخرف آیت 52 میں اللہ تعالی نے فرعون کی زبانی یہ بات نقل کی ہے، ام انا خیر من هذا الذی هو مہین ولا یکاد یبین۔ کیا میں بہتر نہیں ہوں بنسبت اس کے جو بے توقیر ہے اور صاف بول بھی نہیں سکتا۔ آپ کبھی کبھی بات کرتے ہوئے اٹک جاتے تھے، لیکن یہ بات نبی ہونے میں مانے نہیں۔ سورۃ القصص آیت 34 میں ہے، وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا۔ اور میرا بھائی ہارون مجھ سے بہت زیادہ فصیح زبان والا ہے۔ آپ کی گفتگو میں روانی نہیں تھی، یہی وجہ ہے کہ آپ نے ہارون علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالی سے مدد مانگی۔ اس کی تفصیل یوں ہے، بنو اسرائیل یعنی سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اولاد نے سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں فلسطین سے مصر کی جانب نقل مکانی کی، جیسا کہ ہم نے قصہ یوسف کے آخر میں ذکر کیا ہے، اور سورہ یوسف آیت 99 میں ہے، آوى
أبويه. یوسف نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی. اسی طرح سورہ یوسف آیت 100 میں ہے. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. اور اس نے اپنے تخت پر اپنے ماں باپ کو اونچا بٹھایا اور سب اس کے سامنے سجدے میں گر گئے. سیدنا یعقوب علیہ السلام، ان کی بیوی اور ان کے صاحبزادے سب کے سب ہجرت کر کے یوسف علیہ السلام کے پاس مصر پہنچ گئے. یوسف علیہ السلام مصر کے حاکم تھے، پھر سب وہیں رہائش پذیر ہو گئے. مورخین نے لکھا ہے جب وہ مصر میں داخل ہوئے تھے تو ان کی تعداد 80 تھی، پھر ان کی تعداد بڑھتی چلی گئی اور یہ زیادہ ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ جب موسیٰ علیہ السلام انہیں لے کر مصر سے باہر نکلے تو ان کی تعداد قریباً 6 لاکھ کے قریب تھی. اور یہ سب یوسف علیہ السلام کے عہد کے بعد ہوا. یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر کا بادشاہ فرعون تھا. فرعون ایک لقب ہے جیسے قیصر، کسرا اور نجاشی لقب ہیں. ملک حبشہ کے ہر بادشاہ کو نجاشی کہتے ہیں. ملک روم اور قسطنطنیہ کے ہر فرمان روا کو قیصر کہتے ہیں. ملک فارس کے ہر بادشاہ کو کسرا کہا جاتا تھا. اسی طرح جو بھی ملک مصر کا بادشاہ بنتا تھا فرعون کہلاتا تھا. اور یہ سب اس زمانے کی باتیں ہیں. یوسف علیہ السلام کے زمانے میں اس فرعون کا نام ایان بن وعید تھا. اس کے عہد میں یوسف علیہ السلام صاحب اختیار ہو گئے. یہ آپ کا بہت احترام کرتا تھا، اچھی طرح جانتا تھا کہ یوسف علیہ السلام اس کے دین پر نہیں ہیں، اس کے باوجود وہ آپ پر اعتبار کرتا تھا. آپ ہی اس کی سلطنت کے اہم امور انجام دیتے تھے. یوسف علیہ السلام نے اپنی خداداد حکمت عملی سے ملک کو قحط سالی سے بچایا، بھوک اور افلاس سے نجات دلائی. اس لحاظ سے یوسف علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل نے شاہانہ زندگی بسر کی. ملک مصر میں انہیں اعلیٰ مقام حاصل تھا. ایان کی وفات کے بعد قابوس بن مصعب بادشاہ بنا. یہ نہایت ظالم، جابر اور مشرک تھا. اس نے بنی اسرائیل پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے، لیکن ایسا یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد ہوا. پھر قابوس کی وفات کے بعد ایک اور فرعون مصر پر حکمران ہوا. یہ ولید بن مصعب تھا، یعنی قابوس کا بھائی تھا. اس ولید بن مصعب کی بیوی آسیہ بنت مزاحم تھی. ان کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء غير مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وإن فضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام. مردوں میں تو بہت سے کامل ہوئے، لیکن عورتوں میں مریم بنت عمران اور فرعون کی بیوی آسیہ کے سوا اور کوئی کامل نہیں ہوا. اور بلا شبہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسے تمام کھانوں پر سرید کی فضیلت ہے. آسیہ ایک نیک، پاک باز اور مومنہ خاتون تھی. فرعون نے انہیں زبردستی غصب کر کے لانے کا ارادہ کیا، یعنی ان کے باپ سے چھین کر زبردستی اپنے پاس رکھنے کا ارادہ کیا. اس پر ان کے باپ نے کہا وہ ابھی کم عمر ہے. فرعون بولا نہیں، وہ کم عمر نہیں ہے، تو اس کا نکاح حق مہر کے عوض میرے ساتھ کر دے. اب آسیہ کا باپ ان کے پاس آیا اور فرعون کے ارادے سے انہیں باخبر کیا. انہوں نے کہا میں ایک کافر سے کس طرح شادی کر سکتی ہوں. اس پر فرعون نے پورے خاندان کو ہلاک کرنے کی دھمکی دی. آخرکار سیدہ آسیہ نے اپنے خاندان کو بچانے کے لیے اس سے نکاح کر لیا، لیکن اس سے حق مہر لینا پسند نہ کیا. اس طرح سیدہ آسیہ نے دل سے برا جانتے ہوئے فرعون کے ساتھ زندگی بسر کی. اس کے گھر پہنچ کر وہ اس جیسی کافرہ نہیں بنی بلکہ پکی مومنہ رہی. بہرحال یہ تھا ان کی شادی کا واقعہ. یہ فرعون یعنی ولید بن مصعب بہت جابر اور ظالم شخص تھا. ظلم و جبر کی ان آخری حدوں کو پہنچ گیا تھا جن تک شاید انسانوں میں سے کوئی بھی نہ پہنچا ہوگا. یہاں تک کہ اس نے رب ہونے کا دعویٰ کر دیا. وہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہوئے کہا کرتا تھا: وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت
لكم من إله غيري فرعون کہنے لگا اے درباریو میں تو اپنے سوا کسی کو تمہارا معبود نہیں جانتا. اور وہ یہ بھی کہتا تھا فقال أنا ربكم الأعلى کہنے لگا تم سب کا رب میں ہی ہوں. اس نے الوہیت اور ربوبیت دونوں میں اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کیا. اللہ تعالیٰ سورۃ القصص آیت 4 میں فرماتے ہیں إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. یقیناً فرعون نے زمین میں سرکشی کر رکھی تھی اور وہاں کے لوگوں کو گروہ گروہ بنا رکھا تھا اور ان کے ایک فرقے کو کمزور کر رکھا تھا اور ان کے لڑکوں کو تو ذبح کر ڈالتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا. بلا شک و شبہ وہ تھا ہی فساد کرنے والوں میں سے. اس نے لوگوں کے گروہ اور جماعتیں بنا رکھی تھی. فرعون کے زمانے میں بنی اسرائیل سب سے حقیر اور کم درجہ قوم تھی. فرعون نے انہیں حد درجے ذلیل اور بے عزت بنا رکھا تھا. سبھی کو معاشرے میں نچلے طبقے میں شمار کیا جاتا تھا، جبکہ مصر میں یہی لوگ شاہانہ زندگی گزارا کرتے تھے. فرعون نے اعلان کرا رکھا تھا کہ بنی اسرائیل سب کے سب غلام ہیں. وہ ان سے زر خرید غلاموں کی طرح مزدوری لیا کرتا تھا. ان کی عورتوں سے لونڈیوں باندیوں جیسا برتاؤ کیا جاتا تھا. وہ جو چاہتا تھا ان سے کرتا تھا. اس نے یہ حکم اپنی رعایا میں عام دے رکھا تھا.